کہ ہر نفس کو، ہر انسان کو موت کا جام پینا ہے، چاہے اسے 60 سال کی زندگی ملے، 70 سال کی زندگی ملے، 100 سال کی زندگی ملے، 40 سال کی زندگی ملے، یا اس سے زیادہ عمر سیدنا نوح علیہ السلام کی عمر ہی کیوں نہ ملے، 1000 سال یا 1050 سال تک کی عمر کیوں نہ ملے، لیکن اسے بھی موت کا نظام چلنا ہے۔ وَالَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما آمين۔ معزز حاضرین جناب، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین باقی اسلامی ماں و بہنوں، میں نے خطبہ رسولہ کے بعد قرآن مقدس سورہ آل عمران کی 185 نمبر آیت کی تلاوت کی ہے۔ انشاءاللہ اسی آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے چند کلمات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس دعائیہ کلمات کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہم ایک آیت بار بار سماعت کرتے ہیں، سنتے ہیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر شخص کو موت کا جام پینا ہے، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ پہلی آیت کا ٹکڑا ہے۔ دوسری بات اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ کے اندر یہ کہی ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تم اپنی زندگی میں جو عمل کیے ہو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تیسری بات فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جسے جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے وہ انسان حقیقت میں کامیاب ہے۔ چوتھی اور آخری بات وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 باتیں کہی ہیں اور ان 4 باتوں کا تعلق ہماری زندگی سے بھی ہے، ہماری موت سے بھی ہے اور ہماری آخرت سے بھی ہے۔ سب سے پہلی بات کیا ہے کہ ہر انسان کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چلنا ہے۔ اور آگے ہم دیکھتے ہیں
خبر سنتے ہیں، کسی کی نماز جنازہ میں شریک ہوتے ہیں، کسی کی تدفین عمل میں ہم شریک ہوتے ہیں، البتہ ہر روز یہ آواز ہمارے کان میں گونجتی ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور ہم جنازے میں شریک بھی ہوتے ہیں۔ یہ ایسی حقیقت ہے جس حقیقت کو کسی نے نہیں ڈھونڈا ہے۔ آج دنیا کے اندر ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے جس نے اللہ کو بھی انکار کیا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جسے ملحد کہا جاتا ہے، جسے ناصرک کہا جاتا ہے، جنہوں نے کہا کہ اللہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ دنیا خود بخود بن گئی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس نے اللہ کو بھی انکار کیا اسے بھی یقین ہے کہ موت ایک دن آئے گی اور موت کا جام ہر شخص کو پینا ہے۔ ہر انسان کو موت آئے گی۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کی آیتیں کئی جگہوں پر ذکر کیا ہے، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا ہوں، صرف میں اس حقیقت سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہر نفس کو، ہر انسان کو موت کا جام پینا ہے، چاہے اسے 60 سال کی زندگی ملے، 70 سال کی زندگی ملے، 100 سال کی زندگی ملے، 40 سال کی زندگی ملے، یا اس سے زیادہ عمر سیدنا نوح علیہ السلام کی عمر ہی کیوں نہ ملے، 1000 سال یا 1050 سال تک کی عمر کیوں نہ ملے، لیکن اسے بھی موت کا جام چلنا ہے۔ دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہی کہ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ ہر انسان جو دنیا میں عمل کرتا ہے اس عمل کا پورا بدلہ اسے دیا جائے گا، اس میں کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ قرآن مقدس کے مقام پر اللہ رب العالمین نے اس بات کو ذکر کیا، مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا۔ جو انسان نیک عمل کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، جو انسان برا کرے گا، برائی کرے گا، گناہ کرے گا، وہ بھی اپنے لیے کرے گا۔ لہذا ہر انسان کو موت کے بعد قیامت کے دن پورا حساب دینا ہے، اور ہمیں اس کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کون سے عمل قیامت کے دن لے کر اٹھیں تاکہ ہم اس دن کامیاب ہو یا ناکام۔ تیسری اللہ رب العالمین نے جو بات کہی وہ یہ کہ جسے جہنم کی آگ سے بچا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے وہ انسان کامیاب ہے۔ سوال یہ ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام جو ابو البشر ہے، جو انسان کے باپ ہے، اسے کہاں سے نکالا جائے؟ اسے جنت سے نکالا گیا۔ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ٹھکانہ رکھنے کی جگہ جہنم نہیں بنائی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بنائی اور کہا کہ جنت میں تو رہو، اور جنت ہی کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ جنت ہی تمہارا مسکن ہے، ٹھکانہ ہے، یہی پر تمہیں رہنا ہے۔ جب اس نے گناہ کیا اور دنیا میں ہم آئے تو پھر ہمارا جو آخرت میں ٹھکانہ ہو وہ جنت ہونا چاہیے، وہ جہنم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمیں نکالا گیا کہاں سے؟ جنت سے۔ جب جنت سے نکالا گیا تو قیامت کے دن ٹھکانہ کیا ہو؟ ہمارا جنت ہو، کیونکہ ہم نکالے گئے جنت سے، لہٰذا ہمارا ٹھکانہ بھی جنت ہونا چاہیے نہ کہ جہنم۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو کہا ہے کہ حقیقی کامیاب وہی ہے جو انسان جنت میں داخل کر دیا جائے اور جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے۔ قیامت کے دن کون کامیاب ہوگا؟ آج دنیا میں کامیابی کے جو معیار ہے وہ الگ ہے۔ ایک انسان بزنس کرتا ہے، تجارت کر رہا ہے، اور وہ تصور کرتا ہے اگر وہ تجارت میں کامیاب ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ کامیاب ہو گیا۔ ایک پڑھنے والا طالب علم اسٹوڈنٹ، ایک چھاتر اگر اسے اچھے نمبرات مل جاتے ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ اگر ایک انسان نوکری کی تلاش کر رہا ہے اور اسے نوکری مل گئی تو انسان سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ ایک انسان ڈاکٹر اپنے مریضوں کو دیکھ کر کہتا
حقیقت میں کامیابی کیا ہے مسلمانوں؟ حقیقت میں یہ سب عارضی کامیابی ہے، یہ سب جو ہے عارضی کامیابی ہے، یہ حقیقی کامیابی نہیں ہے۔ حقیقی کامیابی یہی ہے کہ انسان جہنم کی آگ سے بچ جائے اور جنت کے داخلہ مل جائے۔ کوئی نہیں چاہتا کہ ہم جنت میں داخل ہوں، تو جنت میں داخل ہونے کے لیے قیامت کے دن ہر انسان کو ایک سند دی جائے گی، ایک سرٹیفکیٹ دیا جائے گا، اور جس کو یہ سرٹیفکیٹ دیا جائے گا جنتی کا، وہ انسان جنت میں داخل ہوگا، اور جس کو جہنم کا سرٹیفکیٹ دیا جائے گا وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ آئیے میں اس کے بارے میں قرآن مقدس کی چند آیات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سورۃ الحاقہ، قرآن مقدس کے اندر ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورۃ الحاقہ، 29ویں پارے میں ہے، 29ویں پارے میں یہ سورت ہے۔ اگر آپ اس سورت کی آیت نمبر 18 سے 37 تک پڑھیں، تقریباً 19 سے 20 آیتیں، اللہ رب العالمین نے حقیقی کامیابی کے جو معیار ہے اس 3 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے بتا دیا۔ آئیے ہم ان آیتوں کی تلاوت کر اس کا ترجمہ سنتے ہیں کہ حقیقت میں کامیاب کون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية۔ دنیا کے اندر ہم اور آپ کچھ کرتے ہیں، رشوت دے کر پاس ہو جاتے ہیں، نوکری ہمیں مل جاتی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں کامیابی مل گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہنا ہے؟ یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، قیامت کے دن تم سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے، کوئی بھید اور پوشیدہ چیز نہیں رہے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ حساب و کتاب ہوگا، آخری نتیجہ آئے گا، آخری رزلٹ آئے گا، اس کے بعد اور کوئی رزلٹ نہیں۔ دنیا میں ایک انسان، ایک بچہ، ایک طالب علم اگر 10ویں میں فیل کرتا ہے، آئندہ سال اسے موقع ملتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ ایسی کوئی بات آخرت میں نہیں۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال مل جائے گا، سرٹیفکیٹ مل جائے گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تقسیم کی جائے گی۔ جس کے دائیں ہاتھ میں سرٹیفکیٹ ہوگا وہ کیا کہے گا؟ خوشی کے مارے کہے گا فَيَقُولُ هَاؤم اقرءوا كِتَابِیَہ، آؤ لو میرا نامہ اعمال، میرا سرٹیفکیٹ، یہ جنت میں جانے کا پروانہ ہے، یہ جو پروانہ ہے میرے ہاتھ میں، یہ چٹھی ہے اللہ کی طرف سے ہے اور مجھے جنت کا پروانہ مل چکا ہے، لو خوشی کے مارے پڑھو۔ انسان کہے گا، اللہ رب العالمین سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب قیامت کے ہمارے آخری نتیجہ رزلٹ کے طور پر تقسیم کرے تو ہمارے نامہ اعمال یا ہمارے سرٹیفکیٹ ہمارے دائیں ہاتھ میں آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وہ انسان کہے گا اقرءوا کتابیہ، پھر آگے کیا کہے گا؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے اس بات پر پکا یقین تھا کہ مجھے حساب دینا ہے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ انسان عیش و عشرت کی زندگی میں ہوگا، کوئی تکلیف نہیں۔ جنت ایک ایسا مقام ہے جہاں پر کوئی تکلیف نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فی جنت عالیہ،
بلند اور اونچے مقام کی جنت میں ہوں گے، بڑے اونچے مقام ہوں گے۔ آپ نے سنا ہوگا برج خلیفہ کا نام دبئی کے اندر ہے اور وہ بڑے عالیشان مقام ہے، لیکن ذرا غور کیجیے مسلمانوں، جب قرآن کہتا ہے فی جنت عالیہ، اونچے اونچے مقام میں ہوں گے، اونچی جنت میں ہوں گے، کوئی عام جنت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جنتی جو اونچے اور اعلیٰ مقام کی جنتی ہوگا وہ انسان اتنے اوپر ہوگا جتنا اوپر کی یہ چاند نظر آ رہا ہے۔ جس طریقے سے انسان چاند کو دیکھتا ہے اتنے اونچے مقام جنت میں ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی جنت کا تذکرہ کیا اور کہا فی جنت عالیہ، خطوط عطا کیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس کے جو پھل ہوں گے، فروٹ ہوں گے، مختلف قسم کے پھل اور فروٹ ہوں گے، وہ بالکل قریب ہوں گے۔ کتنے قریب ہوں گے؟ ایک انسان اگر کھڑے ہو کر کے اس درخت سے پھل کو توڑنا چاہے توڑ سکتا ہے، اگر بیٹھ کر چاہے بیٹھ کر کے توڑ سکتا ہے۔ انسان چاہے کہ میں سو کر کے ان پھلوں کو توڑ لوں اپنے ہاتھ سے اور کھا لوں تو انسان کھا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے آواز آئے، آواز کیا آئے گی؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے بات کہی جائے گی، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، تم کھاؤ اور پیو اسی کے بدلے میں جو تم نے دنیا میں کمایا تھا۔ آج اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ہم دنیا میں رہ کر کے جنت حاصل کرنے کے کتنے سامان مہیا کیا ہے، ایک انسان سے پوچھا جائے ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے، ایک زندگی سے پوچھا جائے، یقیناً وہ انسان اپنے لیے کر بناتا ہے، اپنی ساری تیاری کرتا ہے، یہاں تک کہ اپنی اولاد کے بارے میں بھی فکر کرتا ہے، اپنے اولاد کے بارے میں تک بھی فکر کرتا ہے۔ لیکن انسان اپنی زندگی ایک ایسی زندگی جہاں پر صرف اور صرف یا تو جنت یا جہنم، اس کے علاوہ کوئی اور مقام نہیں، کوئی اور جگہ نہیں، اس کے بارے میں انسان کوئی فکر نہیں کرتا۔ لہٰذا مسلمانوں ہمیں فکر کرنی چاہیے آخرت کے بارے میں۔ جب اللہ کی طرف سے آواز آئے گی کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، تم مزے سے کھاؤ جنت میں، پیو اس کے بدلے میں جو تم نے دنیا میں کھایا ہے۔ یہ اصل کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہی کہا۔ اس کے اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے جہنمیوں کا ذکر کیا اور کیا کہا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جس کے نام عمل اس کے بارے آپ کو دیا جائے گا، سرٹیفکیٹ کی آپ کو سرٹیفکیٹ ہوگا، ناکامی کی آپ کو سرٹیفکیٹ۔ وہ انسان کیا کہے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، روئے گا، گڑگڑائے گا، عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے کہے گا کہ مجھے یہ سرٹیفکیٹ نہ ملتا، یہ نامہ اعمال میرے ہاتھ میں نہ دیا جاتا تو یہ اچھا ہوگا۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، مجھے حساب کا کوئی خیال نہیں تھا۔ ماں آگے کہے گا وہ، یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کی موت ہی کام تمام کر دیتی، مر جاتے، مٹ جاتے، ختم ہو جاتے، دوبارہ اٹھایا نہ جاتا تو ہمیں میرے لیے اچھا ہوگا۔ یہ انسان کہے گا، آگے یہ بھی کہے گا، ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، میرا مال کوئی کام نہیں آیا، میری حکومت اور بادشاہت کوئی کام نہیں آیا۔ اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے انتہا دولت سے نوازا ہے،
اگر کسی کو قانون کا خزانہ بھی مل گیا ہے تو وہ انسان کہے گا ماں اگلا اپنی ماریا، میرا مان کام نہیں آیا۔ دوسرا کیا کہے گا؟ حلقان کی سلطانیہ، میری بادشاہت میری حکومت کام نہیں آئی۔ میں میرے ایک اشارے پر، ایک آواز پر کتنے لوگ اکٹھے ہو جایا کرتے تھے، میری حکومت ہوا کرتی تھی، لیکن حکومت کوئی کام نہیں آئی۔ اگر کسی کے پاس فرعون جیسی حکومت بھی موجود ہو، وہ انسان کہے گا ماں اقلان ایمانی حلقان کی سلطانیہ، میری بادشاہت کوئی کام نہیں آئی۔ مسلمانوں، نہ تو مال وہاں کام آئے گا، نہ حکومت وہاں دانا کی کام آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ انسان، اس کے نام اعمال جب بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو انسان اس ساری دنیا کی زندگی کو یاد کرے گا اور کہے گا کہ یہ سب کچھ کام نہیں آیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا، ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ وہاں پر کوئی کھانا نہیں ہوگا، وَلَا طَعَامٌ إِلَّا بِالْمُسْلِمِ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ، وہاں پر سوائے پیپ کے اور کچھ کھانا نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ پیپ ہی ہوگا جو ہمارے جسم سے پھنسی اور گھوڑے کے شکل میں خون اور پیپ نکلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کے لیے کھانا ہوگا، لا يأكله إلا الخاطئون إلا الخاطئون، گنہگار کے علاوہ کوئی اور نہیں کھائے گا۔ لہذا مسلمانوں، اصل کامیابی کیا ہے؟ اصل کامیابی یہ ہے کہ ہمارے دائیں ہاتھ میں ہمارے اعمال مل جائے، اور اصل ناکامی یہ ہے کہ ہمارے بائیں ہاتھ میں ہمارے اعمال ملے۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے مسلمانوں کہ ہم دنیا کے بارے میں نہیں بلکہ آخرت کے بارے میں فکر کریں، آخرت کے بارے میں سوچیں، کیونکہ وہاں پر انسان جانے کے بعد بہت کچھ کہے گا لیکن وہاں پر کوئی اور دھوکہ نہیں دے گا۔ یہ دار العمل ہے اور وہ دار البلا ہے، یہ دار العمل ہے اور وہ دار الجزا ہے۔ یہاں پر عمل کرنے کا ہے، آخرت میں صرف رزلٹ ملنے کا ہے۔ دنیا میں کوئی رزلٹ نہیں اور آخرت میں کوئی عمل نہیں۔ اور ہر انسان چاہے کہ مجھے، یعنی جو جہنمی ہے وہ انسان چاہے گا کہ کاش مجھے دنیا کے ایک مرتبہ بھیج دیا جائے تاکہ میں ایک مرتبہ اچھے لوگوں میں سے ہو جاؤں، لیکن صرف انسان کی کہاوت ہوگی، کوئی موقع اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فراہم نہیں کیا جائے گا۔ لہٰذا مسلمانوں، تیسری جو تعلیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت مبارکہ میں کرتی ہے وہ یہ ہے کہ جو جہنم کی آگ سے بچا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے وہی انسان حقیقت میں کامیاب ہے۔ کون نہیں چاہتا کہ ہم جہنم سے بچ جائے اور جنت سے جنت داخل ہو جائے، لیکن ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اسی عربی شاعر نے کہا تھا کہ توصل الہ وانت تقدر ربہ ھذا محال فی القیاس بدیع، یعنی تم کہتے ہو کہ ہم اللہ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ محبت کرنے والا جس سے جو اس کا محبوب ہے اس کی بات پر عمل نہیں کرتا ہے۔ ایک محب پر بھی کو ہوتی ہے۔ اور ایک جگہ ایک عربی شاعر نے یہ بھی کہا کہ توصل الہ، ایک جگہ ایک شاعر نے کہا کہ تم، جس کا مطلب یہ ہے کہ تم گناہ پر گناہ کرتے جاتے ہو، تسلط دلوں پر علت دلوں کے مطلب تجید درد الجنان بها وفوز العابدین ونسيت أن الله أخرج آدم منها إلى الدنيا بذنب واحد۔ تم گناہ پر گناہ کرتے جاتے ہو اور جنت پانے کیوں بھی رکھتے ہو؟ تم گناہ پر گناہ کرتے جاتے ہو اور سمجھتے ہو کہ ہمیں جنت مل جائے گی۔ یہ کیسے ہے؟ تم بھول گئے آدم علیہ السلام کو اس جنت سے صرف ایک گناہ کی وجہ سے نکالا گیا، ایک گناہ۔ آج ہم کتنے سجدے چھوڑ دیتے ہیں۔ آج جتنے مسلمان مسجد میں ہیں، کیا بتا رہے ہیں کہ اسی طرح کے مسلمان عصر میں بھی ہوں گے، مغرب میں بھی ہوں گے، عشاء میں بھی ہوں گے، فجر میں بھی ہوں گے؟ نہیں، نتیجہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ کیا ہم اس طریقے سے عمل کریں۔ ایک
ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کر دیا گیا. ہم تو ایک دن میں جانے کتنے سجدے کی نافرمانی کرتے ہیں، پھر بھی ہم کہتے ہیں جنت میں جائیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا. لہذا تین پیغامات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت میں کلمات کی ہے کہ ہر نفس کو موت کا بدلہ چلنا ہے، اور جو انسان عمل کرتا ہے اس کا پورا پورا بدلہ پایا جا رہا ہے، اور اصل کامیاب وہ ہے جو انسان جنت میں داخل کر دیا جائے اور جہنم سے بچا دیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.